ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ ویسے اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہوتا، تو ان لوگوں سے متعلق رمضان میں ان کے لیے کیا برکات اور خیرات ہے اور کیا اس میں رحمتیں ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کیا ایک ناظرین کو پیغام دینا چاہیے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں گناہوں کے معافی کے اعتبار سے تو انسان کے گناہ کم ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک مقصد تخلیق ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، لیکن انسان اس دنیا کے احوال میں آ کے، دنیا کے معاملات میں آ کے اپنے تمام مقاصد کو بھول چکا۔ مقصد تخلیق کو اس نے پسے پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ انسان 11 مہینے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں لے کے جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، لیکن اس ماہ میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی شخص جو گناہگار ہے 11 مہینے جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر بیٹھا رہا، اس مہینے میں آ کے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہو کے نیکیوں کی طرف جائے گا، روزے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ جو شخص گناہگار بھی ہے، جتنا بڑا گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے گناہ کم ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق رمضان المبارک کی کیا اہمیت اور اس کی کیا ایک وسعت اور وقت ہے؟ اس حوالے سے ہم کچھ احادیث سے مبارکہ ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جی مطلب اس کے آپ کا گناہ معاف، جی اس کے سارے گناہ۔ فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، مطلب یہ ہوا ایمان سے مراد یہ کہ ڈیفینیٹلی مومن روزہ رکھے گا، اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا روزے میں وہ کام کرنا، اور جن سے منع کر دیا گیا ان سے باز رہنا، یہ احتساب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب اس کی مثال کیوں دی؟ اس لیے دی، فرمایا کہ روزہ ویسے ہی ڈھال ہے کہ جیسے جنگ میں ڈھال انسان کی حملہ آور سے حفاظت کرتی ہے، اٹیک سے حفاظت کرتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یقیناً یہ تو حضور کے فرامین امت پر دست شفقت رکھتے ہیں اور ایک گناہگار کو تسلی دیتے ہیں۔ یقیناً حضور کی ہر فرامین میں ایک فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں سکون ہے۔ دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں انسان کے سکون کے لیے، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے بے شمار احادیث بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کی برکات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ بڑی پیاری حدیث پاک بیان فرمائی لو یعلم العباد ما رمضان، اگر لوگ یہ جان لیں کہ رمضان کیا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا، فرمایا کہ میری امت یہ خواہش کا اظہار کرے، میری امت یہ چاہے گی کہ کاش سارا سال رمضان رہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو امت کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش پورا سال رمضان رہے اور پورا سال ہمیں نیکیوں کا ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کی بہت خوبصورت گفتگو، مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث مقدسہ آپ کی اس گفتگو سے ہی یاد آئی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے، زمین پر موجود حشرات الارض، سمندر میں موجود مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، حتیٰ کہ ہر چیز جو ذی روح ہے
جس کو اللہ نے روح عطا کی ہے، وہ تمام کی تمام جو اشیاء ہیں، وہ چیزیں امت محمدیہ کی بخشش کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب اسی سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اگر ہم عبادات کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ایک ایسی یونیک عبادت، کوئی ایک ایسی یونیک چیز آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی رمضان المبارک کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، احادیث تو سبھی پیاری ہوتی ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ ایسی بیان کرنے لگا ہوں کہ جس میں رمضان المبارک کے مہینے کے بدلے امت محمدیہ کو یہ تحفہ دیا گیا جو پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا، کہ روزہ دار کے دن بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے جو اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انعام بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ فرشتے اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور انعام عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم عطا فرماتا ہے کہ اے جنت تو اپنے آپ کو مزین کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد دنیا کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد، دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد میرے بندوں نے تیرے اندر آرام کرنا ہے، اس لیے تو مزین ہو جا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمارے لیے بیان فرمائی، اور یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ دراصل اس گفتگو سے ہمیں جو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، اگر اس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے تو اس کو اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے، نا امیدی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد انعامات امت محمدیہ کو عطا فرما دیے، اور جس امت کا یہ ایک مقام ہو کہ جس کو قرآن امت وسط کہے، اور جب اس مبارک مہینے میں اللہ کے نزول کی کرم کی بارش ہو کہ انسان کے منہ سے آنے والی بو بھی وہ اللہ کو اتنی پسند ہو، تو اس امتی کا مقام کیا ہوگا جو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، رب تعالیٰ آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ہماری ہوم ٹپ میں آپ کے لیے لائی ہوں اوپن پوز کے لیے۔ کچن میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ سب کے لیے یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس میں ہمیں صرف 3 انگریڈینٹس چاہیے، نیمبو، دودھ اور کارن فلاور۔ 3 سے 4 چمچ دودھ کے، فریش ملک جو بھی آپ کے گھر میں ہے، 2 سے 3 چمچ آپ کے پاس کارن فلاور کے، اور 1 نیمبو آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کی اپلیکیشن بہت ہی زیادہ سمپل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اسی میں مکس کر کے بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس میں میں ڈال دوں گی، یہ میں نے میجر کر کے رکھا ہوا ہے، آپ اپنے حساب سے میجر کر لیجیے گا۔ یہ میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی، یہاں پہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کارن فلاور کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو وہ چیز تھک ہو جاتی ہے اور اس کی کنسسٹنسی بہت بہترین ہو جاتی ہے، اور کارن فلاور یوزلی نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ کو اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اس میں نیمبو ڈالنا ہے، 1 نیمبو پورا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ آپ کے اوپن پوز کے لیے، جن خواتین کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہاں پہ چیک ایریا پہ بہت زیادہ جو آپ کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے، فائن لائنز یہاں پہ شروع ہو جاتی ہیں ان ایریا پہ، یہ ان ساری چیزوں کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایسی سی پیسٹ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پیسٹ جو ہے روئی سے لے کے آپ پورا، میں ایسے ہی لگا کے دکھا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایسے کر کے پورے فیس پہ لگا لینا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ اپلائی کر دیا۔ یہ آپ روز لگا سکتے ہیں 10 سے 12 منٹ کے لیے، اسکن ٹائٹ ہوگا، اسکن ریجوینیٹ ہوگا۔ ہمارے پاس یہاں پہ جن لوگوں کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں یہ چیزیں بنانے کا، ان کے لیے ہمارے پاس کشمش کی چیزیں اویلیبل ہیں، جیسے کہ روز ہائیڈریٹنگ جیل، پور منیمائزر ماسک، اور ساتھ پہ ہمارا آتا ہے کیوکمبر اینڈ گرین ٹی ماسک، یہ آپ کے پورز کو کلوز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان خواتین کے لیے ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کہ جب میں نے یہ لگا دیا ہے تو اس کی 10-15 منٹ کے بعد آپ اس کو واش کر لیں گے۔ واش کرنے کے بعد آپ کا جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ سافٹ لگے گا۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا روز واٹر اسپرے کر لینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے، نیچرلی ڈرائی ہوگا، اسکن ایون ٹون رہے گا۔ یہ آپ ہر روز یوز کر سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے لیے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ جن خواتین کو اور بھی ہوم ٹپس کے بارے میں جاننا ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں. اچھا جی, یہ دیکھیں آپ نے بچوں نے اس وقت ماسک لگایا اور ٹوٹل میڈنس چل رہی ہے. یہ اکثر میں بچوں کو پروڈکٹس دیتی ہوں تاکہ یہ خود بھی لگائیں اپنے منہ پہ, ان کو عادت پڑے اپنا خیال رکھنے کی. تو یہ آپ دیکھیں, ابھی میں آپ کو ان کا رزلٹ دکھاتی ہوں جو فیس واش کرتے ہیں اپنا. اور یہ دیکھیں نا زویا کا فیس کیسے لگ رہا ہے اور عمل کا. ان کو میں نے کہا بھی تھا کم لگائیں, اب انہوں نے کہا کہ ہم گوسٹ بن جاتے ہیں. مطلب کوئی بچوں کو آپ روک نہیں سکتے ایسی چیزیں کرتے ہوئے. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو نیچرلی ہائیجین اور ان چیزوں کی طرف ڈالیں, تاکہ بچوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا, اور جب وہ اس ٹائپ کی چیزیں کرتی ہیں تو وہ ان کو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے یہ چیزیں لگانے کا. تو ہمیں ان کی لائف میں یہ چیزیں ڈالنی چاہیے. نیچرل پروڈکٹس اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ ان کا اسکن ڈیمیج نہ ہو اور اسکن ان کا ہیلدی رہے. بچوں کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں گرمیوں میں, کیونکہ یہ سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی بار دھوپ میں بھی کھیلتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسپیشلی بچوں کا اسکن شروع دن سے ہی ہم مینٹین کریں. یہ جی ایمان نے لگایا ماسک آپ کے سامنے. اب اس کو ہم لگا رہے ہیں موئسچرائزر, کڈز موئسچرائزر. آپ یہ دیکھیں بچوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اسکن موئسچرائزڈ ہے. دے دے یہ دکھا دو اسکرین میں, دکھا دو آپ نے یہ لگائی ہے کریم. ایسے نہیں, ایسے پکڑو, ایسے دکھا, ایسے پکڑو. واہ ہر بچے کا کمپلیکشن اپنا اپنا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ موئسچرائز رکھتے ہیں اپنے اسکن کو تو اسکن کتنا. اب یہ دیکھیں منا کا بھی بڑا ڈرائی اسکن ہے, تو جب میں اس کو موئسچرائز کرتی ہوں تو اسکن کتنا بہتر ہو جاتا ہے. ہر کمپلیکشن کے لیے آئیڈیل چیز ہے یہ. دیکھیے ہے نا, منا نائس ہو گیا, سافٹ ہو گیا. ہاتھ لگا کے دیکھو. اب عمل کا بھی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے, یہ دیکھیں. چلو عمل ساری جگہ مار لو. اور یہ آپ جو جس طرح لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ آئلی ہو گئی ہے, لیکن یہ بچوں کے لیے زبردست چیز ہے. یہ اب اگر آپ کو سب کا رزلٹ نظر آئے گا, یہ ابھی آئل سارا جذب ہو جائے گا اسکن میں.